بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آج ہم اس نشست میں ہومیوپیتھک کے ایک نسخے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ خون کی کمی، وہ حضرات جو خون کی کمی کا شکار رہتے ہیں اور ان کو چکر آتے ہیں، جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے، اور اچھا بھلا وہ آپ کو موٹے تازے نظر آئیں گے، لیکن اصل میں وہ بس ہوا کا پھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہوا سے۔ ان کے اندر خون کی شدید کمی ہوتی ہے، ان کا بلڈ پریشر اکثر لو رہتا ہے، اور اکثر وہ تھوڑا سا کام کر کے بھی ان کی سانس پھول جاتی ہے۔ یہ سب علامات خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے میں، اور اس کی خون کی کمی کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ ان کا جگر صحیح کام نہیں کرتا۔ تو میں آج ان کو جو میں ہومیوپیتھک کا نسخہ بتا رہا ہوں، یہ انتہائی زبردست کمبینیشن ہے، اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی ان کا جو خون کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کو شربت فولاد وغیرہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ انتہائی زبردست اور بے ضرر قسم کا جو میں نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہومیوپیتھک کے ادویات آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگر فائدہ نہ کرے تو نقصان بھی نہیں دیتی۔ تو چلیے آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے نیٹرم فاس لینی ہے، فیرم فاس، کلکیریا فاس اور کالی فاس۔ یہ چاروں میڈیسن آپ نے 6x میں لینی ہے، اور ہم وزن ملا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ اور ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ان کو کچن میں نہیں رکھنا، آپ نے دھوپ سے بچانا ہے، خوشبو اور دھوئیں وغیرہ سے آپ نے اس کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور کوئی بھی ہومیوپیتھک ادویات آپ نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک اور کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر آپ نے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز استعمال کرتے وقت یا دوائی استعمال کرتے وقت اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ قدر، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، اور اس چیز کے اوپر دم کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کو زود ہضم بنائیں۔ صبح کا کھانا جس کو ہم نے اب ناشتہ بنا لیا ہے، اصل میں یہ صبح کا کھانا ہوتا تھا۔ وہ صبح کا کھانا آپ نے شاہانہ یا بادشاہ کی طرح کرنا ہے، اور رات کا کھانا آپ نے غریبانہ کرنا ہے۔ دوپہر کے کھانے کا ذکر نہ حکمت میں ہے اور نہ ہمارے مذہب میں ہے۔ یہ دوپہر کے کھانے کی وجہ سے ہی بہت سارے امراض پیدا ہو رہے ہیں۔ بسیار خوری سے پرہیز کریں، اور بھوک لگے تو کھائیں، اور جب بھوک ہو تو چھوڑ دیں۔ ایک طبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے لوگ میرے پاس نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ہمارے لوگ بیمار بہت کم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہیں، اور جب بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طبیب نے جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا ٹھکانہ پھر ادھر سے کہیں اور منتقل کر دوں، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے لوگ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ تو دیکھو اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ لیکن ہم لوگ
اللہ معافی دے بس. ہم شادی بیاہ وغیرہ میں کھانوں پر ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے ہم نے کبھی کھانا کھایا نہیں پہلے. تو سبزیات کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، اور چہل قدمی کریں صبح و شام. اور رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی بہت ضروری ہے. 40 قدم آپ کو لازمی کرنے چاہیے، تاکہ چاہے آپ کے ٹانگوں میں درد ہو، چاہے کچھ بھی ہو. رات کا کھانے کے بعد ایک تو رات کو کھانا کم کھائیں، لیکن چہل قدمی ضرور کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو بڑی بیماری نہیں لگے گی. چھوٹی موٹی بیماریاں یہ تو لگتی رہیں گی، اور یہ لگنی بھی چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن کوئی خطرناک بیماری آپ کو کبھی نہیں لگے گی. تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.